بخاری کی ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، میں فکر اور سوچ اور پریشانی سے، عاجزی اور کاہلی سے، کنجوسی اور بزدلی سے، قرض سے اور لوگوں کے غالب آنے سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ آپ اس دعا کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے؟ معصوم تھے، محفوظ بھی تھے اور شیطان کے ہر شر سے پاک تھے، مگر پھر بھی اس دعا کی کثرت فرماتے تھے۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کے وقت مسجد تشریف لے گئے تو وہاں اپنے صحابی حضرات ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھا پایا۔ پوچھا کہ نماز کا تو وقت نہیں ہے، پھر مسجد میں کیسے بیٹھے ہو؟ عرض کیا، تفکرات نے گھیر رکھا ہے اور قرضے میں پھنس چکا ہوں۔ فرمایا، یہ کلمات صبح شام پڑھا کرو۔ انہوں نے اہتمام فرمایا تو تفکرات بھی دور ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے سارا قرضہ بھی اتار دیا۔ کوئی بندہ جب اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے نا، یا کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر بہت سی مصیبتیں آتی ہیں، مگر ان مصیبتوں میں سے 8 بہت خطرناک ہیں۔ اور یہ 8 کون سی ہیں؟ یہ 8 مصیبتیں انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہیں اور اس کی آخرت کو بھی خطرے میں ڈال دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہر دن صبح اور شام ان 8 مصیبتوں سے بچنے کی دعا مانگا کریں۔ صحابہ اکرام یہ دعا ایک دوسرے کو قرآن مجید کی آیات کی طرح اہتمام سے سکھاتے تھے۔ اے اللہ، میں فکر اور سوچ اور پریشانی سے، عاجزی اور کاہلی سے، کنجوسی اور بزدلی سے، قرض سے اور لوگوں کے غالب آنے سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ آپ کو اس دعا کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتے ہیں۔ الہم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فکر میں مبتلا ہونے کو کہتے ہیں، اور الحزن غم کو کہتے ہیں، یعنی غم میں جکڑا جانا، ماضی کے واقعات کا صدمہ اور غم ایک دم ابھر کر دل پر چھا جائیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں آیا ہے، کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ جو کچھ اسے پہنچا ہے وہ اس سے رہ نہیں سکتا، اور جو کچھ اس سے رہ گیا وہ اسے پہنچ نہیں سکتا تھا۔ یعنی جو نعمت مل گئی وہ ملنے ہی تھی، اس سے زیادہ نہیں مل سکتی تھی، اور جو تکلیف آئی وہ آنی ہی تھی، اس سے بچا نہیں جا سکتا تھا، اور جو کچھ نہیں ملا وہ نہیں ملنا تھا، خواہ میں کچھ بھی کر لیتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونا یہ غم کا علاج ہے۔ اور العجز کا کیا مطلب ہے؟ العجز کا مطلب ہے کم ہمتی، بیکاری، محرومی، مطلب اچھے کاموں اور اچھی نعمتوں کو پانے کی طاقت کھو دینا، اس میں کم ہمتی بھی آ جاتی ہے۔ الکسل کا مطلب ہے غفلت، سستی، یعنی انسان کے ارادے کا کمزور ہو جانا، کانفیڈنس کا لوز ہو جانا کہ میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کرتا۔ الجبن بزدلی، موت کا ڈر، خوف، دل کا کمزور ہو کر پگھلنا، اپنی جان کو بچانے کی ہر وقت فکر میں لگے رہنا۔
اللہ تعالیٰ نے جان دی ہے نا کہ اس کو لگا کر جنت پاؤ، مگر ہم ہر وقت جان لگانے کی بجائے جان بچانے کی سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جان دی تاکہ ہم اسے لگا کر دین کو غلبہ دلائیں، اسلامی حرمتوں کی حفاظت کریں، امت مسلمہ کو عزت دلائیں، مگر ہم جان بچانے کے لیے ہر ذلت برداشت کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے جبن کہتے ہیں۔ اور بخل مال کے بارے میں کنجوسی کرنا، ہرس، لالچ اور مال کے بارے میں تنگ دلی، مال سے فائدہ نہ اٹھانا، مال جمع کرنے اور گننے کی ہرس میں مبتلا ہو کر مال کا نوکر اور ملازم بن جانا، اور مال کے شرعی اور اخلاقی حقوق ادا نہ کرنا۔ دلت دینی، قرضے کا پوری طرح مسلط ہو جانا، یعنی قرضے میں پوری طرح پھنس جانا، نکلنے کی کوئی صورت ہی نہ نظر آئے، فضول قرضے لینے کی عادت پڑ جانا، قرضوں کے بوجھ تلے دب جانا، قہر الرجال یا غلبۃ الرجال، یعنی لوگوں کے قہر، غضب، غلبے اور ظلم کا شکار ہونا ہے، لوگوں کے ہاتھوں ذلیل، رسوا، مغلوب اور مقہور ہونا۔ اور یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ اپنی بچیوں کو یہ دعا ضرور سکھائیے، کیونکہ جب وہ سسرال جاتی ہیں تو بہت سے لوگ خاندان میں ایسے ہوتے ہیں جو کہ خواہ مخواہ فتنہ اور فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور غلبہ پانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ کسی بھی مقام پر جب آپ کو ایسا محسوس ہونا تو اس صورت میں بھی اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ پر کوئی بھی کسی قسم کا پریشر نہیں ڈال سکے گا۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ جو شیطان ہے نا، ان 8 مصیبتوں کے تیر ہر صبح اور ہر شام ہم پر چھوڑتا ہے۔ بس جو انسان صبح شام اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے نا، وہ بچ جاتا ہے، اور جو یہ پناہ نہیں پکڑتا وہ ان تیروں میں کسی ایک یا زیادہ تیروں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اور آپ سب کی ان 8 آفتوں اور تمام آفتوں سے حفاظت فرمائے۔ بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے یہ دعا آپ تشہد میں سلام سے پہلے اور درود کے بعد یعنی نماز کی پیٹھ میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس مبارک دعا کی برکات حاصل فرمائے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔